میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر رکھی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا نا، ویسے ہی لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر آ گئیں، کیونکہ ہم 5 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ بس جلدی جلدی لڑکیوں کی شادی کر دو تاکہ بوجھ کم ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے میری بوا ایک رشتہ لے کر آئی، یعنی میری پھپھو، اور میری امی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس لڑکے کا کیا فیوچر ہے، کیا نہیں ہے، بس آنن فانن میں میری شادی کی تاریخیں طے کر دی گئی۔ جیسے ہی تاریخیں طے ہوئی، اس لڑکے نے ڈیمانڈ رکھی کہ میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے ہاں کہہ دیا، کیونکہ امی تو باہر آ جا نہیں سکتی تھی، لیکن ہاں بول دیا۔ اور پھر وہ اپنی بہنوں کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد اس نے مجھے بٹھا کر کے دیکھا، چلا کر کے دیکھا، بات کر کے دیکھا، جیسے کہ میں ایک انسان نہ ہو کے ایک روبوٹ ہوں۔ میں اس پر بھی چپ رہی، کیونکہ مجھے یہ پتہ تھا کہ ہماری مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر میں اپنی ماں کا بوجھ کم کر دوں گی تو وہ اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو شاید میں بوجھ ہوں اس گھر پہ، کیونکہ میرے جانے کے بعد بھی میرے پیچھے سے 4 میری بہنیں بیٹھی تھی اور بھائی میرا اکیلا تھا۔ بس میری شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے جس دن میں اس گھر میں گئی، اسی دن سے میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کے کیا ماحول ہے، بس یہ تھا کہ ساس سسر تھے نہیں، نندوں کی شادی ہو چکی تھی، اور دیورانی جٹھانی صرف 2 ہی تھیں جو کہ میری جٹھانیاں تھیں، اور اس کے بعد میں لاسٹ کا میرا نمبر تھا، تو اس لیے میری شادی میں زیادہ مہمان بھی نہیں آئے تھے، جو بھی آئے تھے مختصر سے، وہ سب ٹھیک تھا۔ اور میرے ماں باپ نے یہ بھی نہیں کرا تھا کہ جیسے مجھے خالی ایسے ہی بھیج دیتے، جتنی ان کی حیثیت تھی اس کے حساب سے انہوں نے دہیج بھی دیا تھا۔ ہاں، یہ ہے کہ بائک وغیرہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں اس گھر کے اندر گئی، پہلے ہی دن سے میرے شوہر مجھ سے ناراض سے رہتے، کھچے تھے۔ میں نے سوچا شاید نئی زندگی ہماری شروع ہوئی ہے، نیا شروعات ہے، اس لیے یہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ اگلے دن ہی سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کل سے ہی لپسٹک نہیں لگانا، یہ میک اپ نہیں کرنا۔ میں نے ان سے کہا کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ تو کہنے لگے نہیں، مجھے یہ بالکل بھی نہیں اچھا لگتا۔ ان کا اکھڑا سا جو مزاج تھا نا، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے وہ ساری چیزیں بند کر دی جو وہ انہوں نے کہا تھا۔ نہ میں میک اپ کرا کرتی تھی، نہ میں لپسٹک لگایا کرتی تھی۔ ویسے بھی میری فیملی اکیلی تھی، یعنی کہ میرا جو گھر تھا وہ اکیلا تھا۔ شادی کے بعد وہ صرف میرے پاس 8 دن رکے، اور 8 دن کے بعد انہوں نے کئی باتیں مجھے ایسی کہیں جو کوئی شوہر نہیں کہتا کسی کو۔ ایک تو دوریاں بنا کے رہی، اور اس کے بعد میں ہر چیز کے اندر میری فی نکالتے، جبکہ میں کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی، جو بھی میرے اپنے رشتہ دار تھے، کبھی کوئی بھی ان کے ہاں پہ رشتہ ناتا ہوتا تو مجھے بلایا کرتے تھے، اور یہ اس طریقے سے میں نے کھانا پکانا اچھا والا سیکھ لیا تھا، اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ لیکن زندگی کا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کس موڑ پہ مجھے لے جا رہی ہے۔ جب 8 دن کے بعد میرے ہسبینڈ چلے گئے، تو اس کے بعد وہ 1 مہینے تک نہیں آئے۔ میں اکیلی گھر کے اندر کیا کرتی؟ پھر جب بھی میں انہیں فون کرتی کہ آپ آ جاؤ، تو وہ کہتے میں کام پہ ہوں۔ میں نے بھی سوچ لیا شاید کام زیادہ چلتا ہوگا، اس لیے یہ کام پہ ہے۔ میں نے ان سے کہا میں امی کے یہاں چلی جاؤں، تو انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ نہیں، اسی گھر میں رہنا ہے، اکیلے رہنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے۔ میں خاموش رہی۔ میری امی اس بیچ میں مجھ سے 2-3 بار ملنے آئی، میرا بھائی بھی آیا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کیونکہ امی کو دکھ ہوتا۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ جب 1 مہینہ ہو گیا، تو پھر یہ آنے کے بعد میں چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی کر لینا، چھوٹی سی بات کے اوپر کھانا پھینک دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرنا، ایک جیسا شکی مزاج ہوتا ہے۔ اگر میں میک اپ نہیں کرتی تھی تو یہ کہنا کہ یہ بالکل ایسی ہی رہتی ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا آپ نے ہی منع کرا تھا کہ میک اپ نہیں کرنا، لپسٹک نہیں لگانا، میں اسی طریقے سے رہتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے سامنے میک اپ کر کے رہا کرو، صحیح سے کپڑے پہنا کرو۔ میں اس طریقے سے رہنے لگی تاکہ وہ کسی طریقے سے تو خوش رہے مجھ سے، لیکن وہ کبھی مجھ سے خوش نہیں رہتے تھے۔ اس بار وہ لڑائی کر کے 1 مہینے کی دلہن کو چھوڑ کر مجھے چلے گئے، اور پھر انہوں نے میرا جو نمبر تھا وہ بھی بلاک کر دیا۔ میں پریشان تھی۔ جس گھر کے اندر میں رہا کرتی تھی، جہاں پر میرا گھر تھا، میں نے اپنے جو بڑے تھے، ان کے بھائی تھے، ان کی بھابھی تھی، ان سے شکایت کری کہ اس طریقے سے میرا نمبر بھی بلاک ہے، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے، میں کہاں جاؤں اور کہاں رہوں؟ گھر کے اندر اکیلے رہتے رہتے میرا دم گھٹتا۔
تو میں اپنی جٹھانیوں کے پاس جا کر کے رہنے لگتی یا وہاں بیٹھ جاتی۔ وہ بھی انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ صرف ایک ہی بات کہتے، اکیلے رہو، اکیلے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے نا ایک دن اللہ کا حکم ہوا اور پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ شادی کو میری 1.5 سال گزر چکا تھا اور ہر دفعہ یہی بات ہوتی تھی کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اور اللہ نے سن لی، کیونکہ میں نماز پڑھا کرتی ہے، دعا کرتی کہ اللہ تو میری مشکل آسان کر، اس آدمی کو یا تو میرا کر دے یا مجھے اس کا کر دے، جس طریقے سے یہ جینا چاہتا ہے میں ایسے ہی جی رہی ہوں، پھر بھی یہ مجھ سے خوش نہیں۔ لیکن جس ٹائم پہ میرا بیٹا ہوا تو میرا بڑا آپریشن سے ہوا اور اس ٹائم پہ وہ آ گئے۔ اس بیچ میں جیسے میں پریگننٹ تھی تو مجھے ایک آدمی کی ضرورت تھی، ساس کی ضرورت تھی۔ وہ میرے پاس بیچ میں صرف 3 بار آئے، اور وہ بھی صرف 2 دن کے لیے۔ جیسے تیسے میں نے یہ وقت اپنا گزار لیا تھا، کیونکہ مجھے تو اس گھر میں رہنا ہی تھا۔ آنے کے بعد ان کا وہی ایک ہی رویہ رہتا، اکھڑا اکھڑا سا، اپنے فون میں گم رہنا، بیٹھ کے دوسرے کنارے لٹنا۔ یہ تو پتہ نہیں اوپر والے نے کس طریقے سے مجھے ماں بنا دیا تھا کہ اللہ نے میری سن لی تھی، اور مجھے وہ وقت بھی آیا جب میں ماں بنی اور میرا بڑا آپریشن سے بیٹا ہوا۔ بیٹا ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا آپ اپنی امی کے ہاں چلی جاؤ، 1 مہینہ وہیں رہنا، پھر اس کے بعد آنا۔ میں امی کے ہاں چلی گئی۔ مجھے تو خوشی خوشی بھیجا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا میرے پیچھے کیا کریں گے یہ۔ اور پھر اس کے بعد مجھے 6 مہینے تک پلٹ کے کسی نے نہیں دیکھا۔ میرا بیٹا 6 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں فون کرا تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے، میں ابھی بیزی ہوں، بعد میں بات کرنا، میں کام پہ ہوں، بعد میں بات کرنا۔ اس طریقے سے وقت گزرتا رہا اور 6 مہینے گزر گئے۔ جب میری امی نے سختی کری تو پھر وہ آ کے مجھے لے گئے، لیکن اڑتے اڑتے میں نے کہیں نہ کہیں سے یہ بات سن لی تھی کہ ان کی پہلی شادی ہوئی بھی ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں دوسری دلہن ہوں یا دوسری بیوی ہوں ان کی۔ مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں جس دن شادی ہو رہی تھی اسی دن منع کر دیتی، لیکن یہ بات سب نے مجھ سے چھپا رکھی تھی۔ ان کے اپنوں کو پتہ تھا لیکن ہمارے یہاں سے کسی کو نہیں پتہ تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھا، جب وہ آ کر کے مجھے لے کر گئے کہ آپ کی دوسری شادی ہوئی بھی ہے، تو وہ خاموش ہو گئے اور کہا یہ مجھ پر الزام لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ آتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس پہ سے انہوں نے مجھے بہت مارا کہ زبان چلاتی ہو، میرے بارے میں پوچھتی ہو۔ 6 مہینے کی جچہ میں بہت پیٹی، کیونکہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میرا آپریشن ہوا تھا۔ انہوں نے میرے پیٹ میں لات ماری، میرے چہرے پہ تھپڑ مارے، جو ہاتھ لگا اسی سے انہوں نے مارا، لیکن میں نے صبر کرا۔ صبح میں جب میری جٹھانیاں گھر میں آئی، میرا چہرہ سوجا ہوا تھا، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے ہاتھ جہاں وہ پڑ رہے تھے وہ وہیں سے مار رہے تھے۔ اور پھر میں نے اپنی جٹھانیوں سے شکایت کری کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ تھا کہ ان کی پہلی شادی ہوئی بھی ہے، میں دوسری ہوں، تو کیوں کری آپ نے ایسے، کیوں میری زندگی خراب کری؟ ان سب نے بھی یہ کہا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کی پہلی شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہے، ہم تو الگ الگ رہتے ہیں، تمہیں تو یہ پتہ ہی ہے۔ جب اس بات کا مجھے پکا پتہ چل گیا کہ میری ہسبینڈ کی پہلی وائف ہے، تو میں نے اس دن پھر بہت ان کو بولا اور اپنے سسرال والوں کو بھی کہا۔ پھر میں نے پولیس اسٹیشن بھی گئی، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ میں دوسری عورت تھی۔ میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے اور میں گھر پر پریشان رہی۔ انہوں نے میرا خرچہ وغیرہ سب بند کر دیا۔ میں اکیلی کیا کرتی، چھوٹا سا بچہ میرے پاس تھا۔ جب خرچہ نہیں ملا تو میں اپنی امی کے یہاں پھر چلی گئی۔ وہاں سے میں نے امی سے کہا کہ کچھ بڑے بڑے لوگ کو جمع کرو تاکہ میں اپنے حق کی لڑائی لڑ سکوں۔ میرے ہسبینڈ کے پاس جب بھی میرے میکے والے آتے تو وہ صاف ایک ہی بات کہتے کہ میں نے مجبوری میں شادی کری تھی، جو پہلی بیوی میری ہے اسے میں چھوڑ دوں گا اور میں اسی کے ساتھ خوش رہوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس سے بھی میرا ایک لڑکا ہے اور اس سے بھی میرا ایک لڑکا ہے، لیکن ہاں حق دونوں کا ادا کروں گا۔ حق ادا نہیں کر رہے تھے، صرف ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ ایسے ہی کرتے کرتے میرا بچہ بڑا ہونے لگا، 1 سال کا ہوا، پھر 1.5 کا ہوا، 2 کا ہوا، یہی وقت گزرتا رہا، لیکن میرے ہسبینڈ پہ بالکل فرق نہیں پڑا۔ کئی بار میرے گھر والے گاڑی کر کر کے لے کر آئے، بڑے بڑے لوگوں کو لایا، بیچ میں ڈالا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ دیکھیے یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا اور اس کو رکھوں گا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، لیکن انہیں بالکل بھی ہمارا رہنے کا احساس نہیں ہوا۔ میں جب تنگ آ گئی تو میں نے اپنی امی کے گھر کا رخ کر لیا۔ اب وہاں پر بھی جاتی تو بوجھ ہی بن جاتی۔ 1 مہینہ میں وہاں رہی، اس کے بعد میں پھر خود ہی گھر پر آ گئی۔ آنے کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ مجھے خرچہ بھیجیں تاکہ میں اپنی بچی کی پرورش کروں، لیکن انہوں نے خرچہ دینے سے منع کر دیا۔ میں نے پھر سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ کے کہیں چلی جاتی ہوں تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اگر میں دوسری شادی کروں گی تو بھی میرے بچے کی بہت
بڑی پریشانی میرے سامنے تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں، کچھ پڑھائی لکھائی تو میرے پاس تھی نہیں۔ مجھ سے سلائی آیا کرتی تھی، تو میں نے کہا تھوڑا سا اور ہاتھ صحیح کر لوں گی، اور سلائی کرنے میں نے شروع کر دی۔ سلائی تو میں نے کرنی شروع کر دی کہ ماں باپ نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں تھا، صرف گھر کا کام ہی آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ سلائی سے کم اتنا تو کروں گی کہ میں اپنے حق کی لڑائی لڑ سکوں اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکوں، اپنا پال سکوں۔ اس پہ بھی اس نے مجھے یہ کہا کہ تم باہر نہیں جاؤ گی، بھوکے رہو کیسے بھی رہو لیکن رہو گھر کے اندر۔ ایسی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیا مجھے بھوک نہیں لگتی؟ کیا میرے بچے کو نہیں لگتی؟ کیا مجھے کسی اور سامان کی ضرورت نہیں ہے؟ پر اس نے صاف ہمیں منع کر دیا۔ کئی بار میں نے اپنی نندوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ مت ذرا ان پہ زور دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے میری زندگی سنور جائے، لیکن کوئی بھی اپنوں کو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ انہیں بھی اپنے بھائیوں سے پیار تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف سے نہیں کہا، اور یہی کہا کہ تم غلط ہو، یہ صحیح ہے۔ میں کہاں سے غلط ہوئی؟ میں نے تو کبھی ان کے لیے کوئی برا نہیں سوچا، کبھی ان کے خلاف نہیں گئی، ہمیشہ سے میں ان کے ساتھ رہی، جیسا انہوں نے کہا ویسا کرا۔ کئی مہینے وہ نہیں آتے، کئی مہینے خرچہ نہیں دیتے، میں جیسے تیسے کر کے مجھ سے مانگ کر کے کھا لیتی، اپنے بچوں کو کھلا دیتی، کچھ سلائی کرتی، جو کوئی کام کہتا باہر والا میں گھر کے اندر بیٹھ کر کے وہ کام کر دیا کرتی، لیکن اس کے بدلے مجھے پیسے مل جایا کرتے جس سے میرا گھر چل جاتا۔ اس کا دل کرتا تو دے دیتا، نہیں تو وہ اپنی دنیا میں خوش تھا۔ دوسری بیوی سے اسے اتنا پیار تھا کہ اس نے میری طرف مڑ کے کبھی نہیں دیکھا۔ آج بھی میں اس کے گھر کے اندر رہ رہی ہوں، زندگی گزرنے کو گزر رہی ہے، لیکن ایک زندہ لاش بن گئی ہوں، کیونکہ پوری زندگی اس نے میری خراب کر دی، اس نے کری، اس کے گھر والوں نے کری۔ اس میں ملنے والے جتنے بھی تھے ان سب کا ہاتھ تھا۔ کیا ملا ان سب کو جنہوں نے میری زندگی خراب کری؟ بوا سے میں ہمیشہ اپنی پھوپھو سے ناراض اس لیے رہی کیونکہ یہ رشتہ انہوں نے ہی دکھایا تھا، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت کماؤ ہے، اور گھر کے اندر راج کرے گی، سونے کے پلنگ پہ جا کے بیٹھ جائے گی۔ یہ سونے کا پلنگ ایسا نکلا کہ اس نے مجھے نگل لیا۔ زندگی گزرنے کو تو گزرتی ہے ایسے آدمیوں کے ساتھ، لیکن کبھی دل نہیں ملتے، کیونکہ وہ کبھی بیوی بچوں کے ہوتے ہی نہیں۔ انہیں تو اپنی زندگی، اپنی دوسری بیوی کی زندگی پیاری ہے۔ میں تو ایسی ہو کر رہ گئی اس گھر کے اندر جیسے کوئی سامان خراب ہوتا ہے نا اور اس کو ایک کونے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بس یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میری زندگی اور عورتوں کی طرح آسان ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلا